ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते पुराने हो जाते हैं। एक वहद मियाँ बीवी का रिश्ता है जो कि पुराना नहीं होता और इसे रोज़ खूबसूरत बनाने में हमारा बड़ा अहम रोल होता है। तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं कर रही हूँ रमज़ान की तैयारी, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे रमज़ान में जो है वो टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो मैंने कल बनाए थे नगेट्स, उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया है और आज मैंने सोचा कि मिक्स वेजिटेबल के कबाब बना के रख लूँ, साथ में आलू चिकन के कबाब बना के रख लूँ। तो उसी की तैयारी हो रही है, तो साथ-साथ जो है ना वो मैं आपके साथ आज एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत कम लोग इस बात को जो है वो शेयर करते हैं। थोड़ा-सा बोल्ड टॉपिक है, तो उम्मीद है कि मेरी बहनों को इसकी वजह से जो है वो बहुत मतलब रहनुमाई मिलेगी। जैसे ही हमारे बच्चे थोड़ा-सा बड़े होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खुद को अपने शौहर से जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा करके दूर करना शुरू कर देते हैं। शौहर से थोड़ा हम अवॉइड करने लगते हैं। हालाँकि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मियाँ-बीवी को जो है ना वो एक-दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेरी नज़र में तो इसी तरह से है। बाज़ औरतें तो जहाँ बच्चे सोते हैं ना वहीं पे खुद सोना शुरू कर देती हैं। इस हद तक वो जो है वो अपने शौहर से दूर होना शुरू कर देती हैं। जो कि ये इनकी बहुत बड़ी गलती इसी बात से जो है ना वो शुरू हो जाती है और वो ये सोचती हैं कि बच्चे क्या सोचेंगे। लेकिन हमें छोटी उम्र में जो है ना वो बच्चों को बहुत तरीके से मतलब सिखाना चाहिए कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। नो उम्र बच्चों को जो है ना वो अच्छे और बुरे की बारे में बताना चाहिए। जब माएँ या बाप बच्चों को इस तरह से गाइड करते हैं ना, तो बच्चे माँ-बाप की हदूद को भी समझने लग जाते हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं 10 से 12 साल के, तो मियाँ-बीवी का जो होता है ना, मुझे लगता है कि वो टाइम शायद ज़्यादा गोल्डन टाइम होता है। तो वो टाइम जो होता है ना, वो ज़्यादा हमारे बच्चों की छोटी-छोटी ज़रूरतें, उनके स्कूल, उनका सोना, उनको टाइम पे सुलाना है, टाइम पे उनको उठाना है, मदरसा ये वो, 10 से 12 साल जो है ना, वो माँ-बाप के इसी में इतने वो मैं कहती हूँ मसरूफ़ गुज़रते हैं कि मियाँ-बीवी जो है ना, वो एक-दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम गुज़ार नहीं पाते। क्योंकि मेरे बच्चे भी जब छोटे थे तो उनके साथ ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ज़्यादा मसरूफ़ थी, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि उनको खाना तक जो है ना वो हमें खुद डाल के देना पड़ता है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर वो अपनी मर्ज़ी से भी जो है ना वो खाना ले लेते हैं। हमारे बड़े मतलब यही कहते हुए सुना है कि मर्द जो है ना वो कभी बूढ़ा नहीं होता, और मेरा ख़्याल है कि ये औरत में इतनी पावर और इतनी ख़ुसूसियत होनी चाहिए कि वो अपने शौहर को जो है ना वो कभी बूढ़ा होने ही ना दे। अल्लाह पाक ने मर्द के अंदर जिनसी ख्वाहिश औरत की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा रखी होती है, और इससे ही माशरे में जो है ना वो हुस्न और तवाज़ुन पैदा होता है। और यहाँ पे हमारे क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जैसे सर्दी आती है, औरत जो है ना वो अपने शौहर से दूर होना शुरू हो जाती है कि ठंड है, मुझे ठंड में गुस्ल करना पड़ेगा, पानी ठंडा है, मुझे गर्म करना पड़ेगा। मतलब वो मौसम के हिसाब से ना कुछ उसकी जो है ना वजह निकाल लेती हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये जो गुस्ल इस तरह से हमारे ऊपर वाजिब होता है ना, हमें इस गुस्ल का भी सवाब मिलता है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, एक सहाबा रज़ी अल्लाह उन्होंने अन्हा से रवायत है जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारी जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन पर भी सदका है। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है। और तुम में से कोई अपनी बीवी से ताल्लुक़ अपना पूरा करता है तो वो भी सदका है। सहाबा कराम ने हैरत से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करे तो इस पर भी अजर मिलता है? मतलब उन्होंने बड़ी हैरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इतना प्यारा और इतना खूबसूरत उन्होंने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या ख़्याल है, अगर वो अपनी इस ख्वाहिश को किसी हराम जगह पर जाकर पूरा करता है तो क्या उस पर गुनाह नहीं होता? तो इसी तरह जब वो हलाल जगह पर जो है ना अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करेगा तो इसका ज़रूर हमें सदका का सवाब मिलेगा। तो अगर वो हराम जगह पर जाता है तो ज़ाहिरी बात है उसका गुनाह है।
میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ عورتیں گھر کی بچوں کی ذمہ داری کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اس تھکاوٹ کا جو سارا غصہ ہے نا وہ اپنا چڑچڑا پن جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر نکالنا شروع کر دیتی ہیں، جس کا جو ہے نا وہ انہیں تب نہیں احساس ہو رہا ہوتا جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مطلب اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں۔ در حقیقت جب وہ شوہر جو ہے وہ باہر آ، مطلب وہ دوسری عورتوں میں انٹرسٹ لینا شروع کرتا ہے نا، تو تب جا کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ مطلب کہیں نہ کہیں جو ہے نا کہیں نہ کہیں مطلب ہم اس چیز میں کمی رہ گئی ہوتی ہے۔ مرد ویسے ہی نہیں کسی عورت کی طرف جاتا جب ہماری طرف سے کوئی ان کو ٹھوس رسپانس نہیں نا مل رہا ہوتا، کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا ہوتا، تو ہی مرد جو ہے نا وہ باہر انٹرسٹ لینا شروع کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کے اندر جو ہے نا وہ جنسی خواہش زیادہ رکھی ہے۔ گھر اگر ٹوٹنے سے پہلے ہی بچا لیا جائے نا تو زندگی میں پھر انسان پچھتاتا نہیں ہے۔ جب وہ آپ کے قریب آنا چاہے تو اسے بلا وجہ جو ہے نا وہ روک ٹوک کر جو ہے نا اس کو بوڑھا نہ کریں۔ مرد جو ہے جب اس کی جنسی خواہش نہیں پوری ہوتی نا تو وہ ذہنی مریض بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی اس چیز کو غور کر کے دیکھنا کہ وہ چڑچڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن اس کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جنسی خواہش جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، اور اس عمل کی وجہ سے ہی شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، وہ مطلب اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا پھر خیال رکھتا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں نا کہ میں گھر کو سنبھال رہی ہوں اور ہماری بس یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں گھر کو سنبھال رہی ہوں، میرے جتنا کام اگر شوہر کو کرنا پڑے تو مطلب وہ تو بات تک نہ کرے پھر اپنی بیوی سے، تو شوہر کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں نا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، اور بیوی جو اپنے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ ذمہ داریاں جو بیوی کی ہیں وہ بیوی پوری کر رہی ہے۔ تو بجائے یہ کہ اپنا وہ چڑچڑا پن جو ہے وہ اپنے شوہر کے اوپر نکال کے تو اس کو بلا وجہ ہی جو ہے نا وہ اپنے آپ سے دور کرنا، شوہر کو جو ہے نا وہ بیوی بن کے دکھائیں، بیوی نہیں بلکہ محبوبہ بن کے دکھائیں، سوری۔ پھر دیکھیں کہ شوہر کس طرح سے مطلب آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اپنی پسلی کے حساب سے جو ہے وہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب بھی کوئی تہوار ہو، مطلب عید ہے یا مطلب شوہر کہیں سے 2 4 دن کے بعد گھر واپس آ رہا ہے تو بچوں کے سامنے جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو بھی عید ملا کریں، گلے ملا کریں۔ جن ماں باپ کی جوانی تلخی میں گزری ہوتی ہے نا، آپ چاہے اس بات کا کہیں نہ کہیں اپنی فیملی میں یا اپنے رشتہ داروں میں اس چیز کا کبھی موازنہ کر کے دیکھنا کہ جو بچہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہا نا، کہیں نہ کہیں اس کی ماں کے ساتھ بھی اس طرح سے وقت گزرا ہوگا۔ بچوں کے مائنڈ میں نا یہ چیز بن جاتی ہے کہ ہماری ماں نے اگر یہ سارا کچھ برداشت کیا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی اس کی ماں باپ کی وہ جو ہوتی ہے نا ایک دوری، اور ماں باپ کی جو تلخیاں ہوتی ہیں وہ پھر بچوں کے ذہن میں رہ جاتی ہیں، اور بچوں نے ظاہری بات ہے زیادہ ٹائم اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، ان کی زندگی بھی اسی طرح سے تلخ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بس میں تو یہی کہوں گی کہ بچوں کی وجہ سے نا شوہر کو اپنے سے دور نہ کریں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب سب بچے شادی ہو کے، بچیاں بچے شادی ہو کے وہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں میں وہ مگن ہو جاتے ہیں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ایک واحد میاں بیوی کا ہی رشتہ ہوتا ہے جو کہ شروع سے لے کے اینڈ تک میاں بیوی کا ہی چلتا ہے، جتنی بھی میاں بیوی کی زندگی ہو۔ تو اگر ہماری جوانی جو ہے نا وہ ہم نے مطلب اچھے اور خوشگوار طریقے سے بھرپور طریقے سے گزاری ہوگی نا تو یقین کرے ہمارا بڑھاپا بھی اتنا ہی اچھا گزرے گا۔ اگر ہماری جوانی تلخیوں میں، لڑائی جھگڑے میں اور شوہر سے دور، تو پھر وہ ہمارا جو بڑھاپا ہے نا وہ بھی اسی تلخیوں میں ہی رہتا ہے۔ پھر میاں بیوی جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں نا وہ بس ایک دوسرے کو وہی تلخ وقت گزرا ہوا یاد کروا کروا کے نا تو اپنی بڑھاپے کو بھی اسی طرح سے مطلب خراب کر لیتے ہیں۔ تو شوہر کا اگر بیوی کے قریب آنے کا تقاضا ہو نا تو اس تقاضے کو بوجھ نہ سمجھیں، اس چیز کو بھی مطلب ثواب کی نیت سے کریں۔ تو اب یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میری بہنوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کو جوان رکھنا ہے، یا اگر وہ جوان ہے تو ان کو جوانی میں آپ نے بوڑھا کر دینا ہے۔ اس کا فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے،
اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بہنوں کو موٹیویٹ کر سکوں۔ بہت ساری بہنوں کے گھر اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے قریب نہیں زیادہ جانا پسند کرتی، جس کی وجہ سے شوہر جو ہے یا تو باہر غلط کاموں میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اور یقین کریں آپ اس چیز کو یہ نہ سمجھا کریں کہ ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے باہر کسی عورت کے ساتھ ہے۔ بعض مردوں نے تو کئی اس طرح کے واقعات دیکھنے پہ آتے ہیں، اور ہم سوشل میڈیا پہ اس طرح کے واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شوہر نے جو ہے وہ باہر دوسری شادی کر لی ہوتی ہے اور بیوی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جب آپ نے اپنے شوہر کو اپنے قریب ہی نہیں آنے دینا تو اس نے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا تو وہ پھر نکاح کرتا ہے، اور یا پھر وہ کیا کرتا ہے کہ باہر غلط کام زنا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس زنا کا جو ہے نا، ہمارے عورتوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں اپنی قبر بھاری کر رہا ہے، نہیں اپنی تو وہ کر ہی رہا ہے کیونکہ وہ گناہ کی طرف ہے۔ اور گناہ کے پیچھے کی لاجک کو اگر ہم سمجھیں نا تو اس کے قصوروار بھی ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنے شوہر کو اس حد تک، اس سٹیج تک ہم خود لے کے گئی ہیں کہ وہ اس طرح کا کام کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج سے جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے، اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ اپنے زندگی کے آخری ٹائم تک آپ اپنے شوہر کے دل میں زندہ رہنا چاہیں تو اس کی بھی خواہش کا خیال رکھیں، اپنی صرف خواہش کا نہ رکھیں کہ ہمیں اس طرح کا سوٹ چاہیے، اس طرح کا ہمیں یہ چاہیے۔ تو مرد جو ہیں وہ ان کو زیادہ انٹرسٹ اپنی اسی چیز میں ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی بیوی کے ساتھ اس چیز کی خواہش کریں تو بیوی ہماری طرف ہنس کے اس چیز کو قبول کرے۔ تو اگر ہم اس کو ثواب کی نیت سے کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ تو میں بس یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں جو ہیں وہ آپ کے دل کو اچھی لگی ہوں اور آپ نے میری ویڈیو سے اس بات کو، جن میری بہنوں کے شوہر اس طرح سے باہر انٹرسٹ لیتے ہیں ان کے دل کو میری یہ بات اچھی لگی ہو، یا وہ اس چیز کو سوچنے پر مجبور ہوئی ہوں کہ ہم آج سے جو ہے وہ اس چیز کو اپنے اندر، اپنے شوہر، جب بھی آپ کا شوہر گھر آئے نا اپنے اندر پازیٹیو انرجی لانے کی کوشش کریں، تھوڑی دیر کے لیے ڈیپ بریتھنگ کریں، اس کے ساتھ بھی انسان کو بہت فرق پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی کو جو ہے وہ آج سے ہی بدلنے کا فیصلہ کریں، اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے میری ویڈیو۔ یہاں پر میرے جو ہیں وہ کباب بنا کے میں نے ان کو فریز کر لیا ہوا تھا، میں نے کہا چلو پورا رمضان تو نہیں خیر ان سے گزارا ہوگا، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کمنٹ باکس میں لازمی مجھے بتائیں۔ اللہ حافظ۔